پہلے ان کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی۔ یہ جو جملہ بولا کہ یہ ایران کی لڑائی نہیں یہ امت کی لڑائی ہے، تو اگر ثاقب صاحب آپ نے شیعوں کو بھی امت میں شمار کیا ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شیعوں کے اوپر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فتاویٰ دیے ہیں ان کا مطالعہ کر لیں کہ شیعہ بالعموم کافر و مرتد ہیں اپنی کفریات کی وجہ سے، تو کیا یہ امت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جب امت مطلقاً بولا جاتا ہے اس سے امت اجابت مراد ہوتی ہے، امت دعوت نہیں، تو امت اجابت کے اندر کیا یہ لوگ شامل ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر اس سے آپ کی یہ مراد ہے تو آپ اپنی اصلاح فرما لیجیے۔ یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت۔ کیا یہ جو شیعہ کھڑے ہوئے ہیں یہ امت کھڑی ہوئی ہے؟ جہاں سے آپ کے اس پہلے جملے کا بھی معنی واضح ہو گیا کہ آپ نے وہاں سے بھی امت سے مراد شیعوں کو لیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو آپ نے شیعوں کو امت کہہ کے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ ہر ایک کے سامنے بالکل واضح ہے کہ جو شخص مرتد ہو تو اس کو امت کہنا، امتی کہنا، رسول اللہ کو امتی کہنا، یا امت مسلمہ کہنا کس قدر نا انصافی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کس انداز سے شیعوں کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ آپ شیعوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو چونکہ ایسے الفاظ ہونے چاہیے تھے اگر کوئی شیعہ سنے تو اس کا دل بھی باغ باغ ہو جائے، تو آپ نے کیا کہا؟ یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا، ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا۔ او خدا کے بندے، آپ نوحہ خوان ہو کیا؟ سینہ پیٹنے والے ہو کیا؟ اپنے جو ہے وہ گریبانوں کو پھاڑ کے منہ پہ تماچے مارنے والے ہو؟ نوحہ کرتے ہو تم لوگ میتوں پر؟ کیا اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ کوئی شخص فوت ہو یا کوئی ہستی فوت ہو تو اس پر نوحہ کیا جائے؟ اور تمہیں کیوں نہیں نوحہ کرنے دیا گیا؟ اور شیعو ان کو نوحہ کرنے دو، یہ نوحہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اور خدا را کون سا پیغام آپ سنیوں کو دے رہے ہیں؟ کیا ہم نوحہ خوان ہیں؟ ہم نوحہ کرنے والی قوم ہے؟ کسی نے کہا کہ ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو آپ نتنیاہو کا دے دو، وہ تو سنی۔ کہتے ہیں جی ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ جی شیعہ ہیں، تو میں نے کہا جی آپ نتنیاہو کا ساتھ دے دیں، یعنی اس یہودی کا جو اسرائیل کا بڑا ہے اس کا آپ ساتھ دے دیں کیونکہ وہ تو سنی ہے، یعنی یہ ٹونٹ کرتے ہوئے بات کی۔ تو میں نے کہا جی ثاقب صاحب کیا آپ پر فرض تھا کہ آپ جب بھی دو بندوں کی لڑائی ہوگی، جب بھی دو ملکوں کی لڑائی ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ کسی نہ کسی ایک کا ساتھ دیں ہی دیں؟ کیا آپ پر یہ قرآن نے لازم کیا، حدیث نے لازم کیا، اجماع صحابہ نے لازم کیا، اجماع امت نے لازم کیا؟ یہ کہاں سے فرض آپ نے سمجھ لیا؟ یہ کہاں کا واجب آپ نے سمجھ لیا؟ یہ کہاں سے آپ نے بات گھڑ لی کہ بھائی ایک کا ساتھ دینا ہی دینا ہے، لہٰذا اگر تم شیعوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس یہودی نتنیاہو کا ساتھ دے دو؟ دوستو بھائی کیا لازم ہے کسی ایک کا ساتھ دینا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیا ہے، اور فضیل بن عیاض کا میں نے قول پڑھ کے سنایا، وہ فرماتے ہیں کہ بالکل بیٹھ کر تماشا دیکھو کہ یہ کس طرح آپس میں ظالم لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ تو آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی آپ فلان کا نہیں دے سکتے، تو آپ طنز کر رہے ہیں کہ نتنیاہو کا دے دو، وہ سنی ہے معاذ اللہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں پر دیکھیں مزید جو ہے وہ شیعوں سے اپنی مناسبت، اپنے کلام کی مناسبت بنانے کے لیے اور شیعوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے، ان کے دل کو باغ باغ کرنے کے لیے کیا حضرت کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ 4 دن کی بات ہے پھر دیکھنا ایران کھنڈر بن جائے گا، یعنی اسرائیل جو ہے وہ جب پلٹ کر وار کرے گا تو اس کو کھنڈر بنا کے رکھ دے گا۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو کربلا بھی تو کھنڈر بن گیا تھا لیکن بعد میں حسین کا ہی نام رہا، بعد میں حسین کا ہی جھنڈا جو ہے وہ بلند رہا، یعنی کہ ایران اور کربلا ان کی مناسبت بیان کی، اور ایرانی جو شیعہ مرتد ہیں ان کی امام حسین سے تشبیہ دے کر ان کو ایک جو ہے سرٹیفکیٹ دے دیا، جو کتنے عرصے سے سنیوں سے لینے کو مرتے تھے پھرتے تھے کہ بھائی وہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیں کہ ہم حسینی ہیں، ہمارا کردار امام حسین کا کردار ہے، ہماری جو جنگیں ہیں وہ کربلا کی مثل ہیں، ہمارے جو مقام ہیں وہ مصر کربلا ہیں۔ تو اس طرح کے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے وہ پھرتے تھے، اور آپ نے جو ہے بڑے تھوک کے ساتھ سے اور بڑی روانگی کے اندر اپنی لفاظی کے اندر جو ہے وہ ان کو یہ سند دے دی بھائی یہ تو کربلا کی مثل ہے کہ ایران کربلا کی مثل کھنڈر ہو جائے گا، اور یہ جو شیعہ ہیں یزیدی ہیں یہ امام حسین کی مثل ہو جائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ اپنوں کو کس طرح شیعت کی طرف گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں یہ ہر